اب تقاریر کا حصہ شروع ہوتا ہے. تشریف لاتے ہیں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ضیاء اللہ صاحب قادری. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين قابل قدر واجب الاحترام ذوی الاحتشام سامعین حضرات، آج ہم سبھی آقا نعمت حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار در بار گوہر بار امبر بار پر حاضری کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. آج کی اس عرص پاک کی دوسری نشست شروع ہے جس کی صدارت پروردہ غوث ولایت پیر طریقت راہبر شریعت مخدوم المشائخ حضرت صاحبزادہ پیر قاضی محمد فیض رسول حیدر رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں. اور بڑے بڑے جید علماء اس وقت یہاں موجود ہیں جن میں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محب اللہ صاحب قادری رضوی محب النبی صاحب آپ جہانیہ سے تشریف فرما ہیں. پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب مرکزی صدر تحریک اہل سنت پاکستان آپ تشریف فرما ہیں. پیر طریقت راہبر شریعت صاحب پیر ابو بکر حیدر صاحب آپ تشریف فرما ہیں منڈی بہت دن سے. اور بھی بہت سارے جید علماء اور میرے برادر مکرم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا باغ علی رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ہم سب کو باری باری آستانہ پاک پر حاضری کے لیے حکم فرما رہے ہیں.
آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند منٹ گزارشات پیش کروں گا۔ میں نے جس آیا کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ اللہ کو ڈرو، سچیاں نہ لگ جاؤ۔ یا اللہ تیرا حکم ہے وے سچیاں نہ لگ جاؤ، اسی اگر تیرے سچے بندیاں نہ لگ جائیے تو لبے گا کی؟ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ انہاں متقیاں دے نال ہے، پرہیز کرنا نہ اللہ کریم انہاں متقین دے نال ہے خدا، یعنی اللہ دے متقی بندیاں دی بارگاہ وچ حاضری دئیے تے خدا ایتھوں لبدا ہے۔ آج پورے پاکستان سے علماء و مشائخ اور احباب یہاں حاضری کے لیے حاضر ہیں آستانہ علیہ محدث اعظم پاکستان پہ۔ کیا حضرت محدث اعظم پاکستان نے آپ کو لیٹر لکھا ہے؟ کیا ہو بھائی میرا عرس ہو رہا ہے؟ نہیں، ہم کیوں ادھر ہیں؟ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں بلایا گیا ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان توجہ سے سماعت فرمائیے، اور میں اپنے پیر بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ عرس پاک کے موقع پر جب آتے ہو تو جب پروگرام جاری ہو تو اس میں بیٹھا کرو، یہاں سے فیض ملتا ہے حضرت محدث اعظم پاکستان کا۔ جس لیے آپ حاضر ہوتے ہیں نا یہاں، وہ بیٹھنے سے ملتا ہے، بازاروں میں پھرنے سے نہیں ملتا۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں حضرات تشریف فرما ہیں، توجہ کیجئے، ہم خود نہیں آتے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان سنا رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، خدا فرماتا ہے جبریل، یا اللہ کیا حکم ہے؟ جبریل میں فلانے بندے سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار فرما، تو بھی پیار کر اس سے۔ جبریل اس بندے سے پیار فرماتے ہیں جس سے خدا پیار فرماتے ہیں۔ یہاں بات نہیں ختم ہوئی، شیخ صاحب ذوالفقار صاحب ماشاءاللہ خانے وال سے تشریف فرما ہے۔ خدا فرماتا ہے جبریل آسمانوں میں اعلان کر دے، یا اللہ کس چیز کا؟ فرمایا جس بندے سے میں پیار کرتا ہوں آسمانوں کے سارے فرشتے بھی اس سے پیار کریں۔ آسمانوں کے سارے فرشتے اس بندے سے پیار کرتے ہیں جس سے خدا محبت فرماتا ہے۔ توجہ کیجئے، پھر یہاں بات نہیں ختم ہوئی، خدا فرماتا ہے جبریل جس بندے سے میں پیار کرتا ہوں کائنات کے تمام مومنوں کے دل اس بندے کی طرف مائل کر دیے ہیں۔ پھر کائنات کے مومنوں کے دل اس بندے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ کوئی لاہور سے چلتا ہے، کوئی چکوال سے چلتا ہے، کوئی منڈی بہودین سے چلتا ہے، کوئی کراچی سے چلتا ہے، کوئی خانے وال سے چلتا ہے، کوئی مجھ جیسا غریب فقیر مسکین گوجرانوالہ سے چلتا ہے، کوئی راول پنڈی سے چلتا ہے، کوئی اسلام آباد سے چلتا ہے، پورے دنیا سے۔ میں رات حیران ہو گیا، ڈاکٹر عثمان صاحب امریکہ سے صرف 48 گھنٹوں کے لیے حاضری کے لیے آئے ہیں۔ پھر خدا بندے کو اس طرف مائل کر دیتا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس کی طرف جا۔ ہمیں یہاں بھیجنے والا خدا ہے، ذرا کہہ دیجیے سبحان اللہ، اونچی بات سے کہیے سبحان اللہ۔ ہاں ہمیں یہاں بھیجنے والا خدا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا
کہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں جن سے خدا پیار فرماتا ہے. اور خدا پیار فرمائے بھی کیوں نہ، اس کا اعلان ہے، اعلان خدا بندی ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. محبوب فرما دیجئے، قُلْ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، میری سنتوں پہ عمل کرو، میرے ساتھ محبت کرو. جب تم میری اتباع کرو گے خدا تمہارے ساتھ پیار فرمائے گا. پہلے تم خدا سے ملنا چاہتے تھے، جب مصطفیٰ کی اتباع کی، حضور کے ساتھ لو لگا لی، دل میں اس کے مصطفیٰ کی شمع روشن کر لی، پھر خدا تمہارے ساتھ پیار کرے گا. اور میرے آقا نعمت حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ، آج اسے محدث اعظم اور اسے امام اعظم ہے. میں دو باتیں کروں گا، ایک حضرت امام اعظم کی اور ایک حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ کی، کیونکہ علماء کا جمع غفیر ہے، خطابات اور بھی ہونے ہیں. توجہ کیجئے، آج ہم غور نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے. امام اعظم ابو حنیفہ کون ہیں؟ آپ تابعی ہیں. آپ نے صحابہ کی زیارت کی ہوئی ہے. حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام باقر کے شاگرد رشید، امام محمد اور امام یوسف کے استاد مکرم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آج ہم عرس منا رہے ہیں. ہم ہیں مقلد امام اعظم ابو حنیفہ کے، مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں آپ کی. آپ امام الفقہ ہیں. آپ نے ہمیں اسلام کے صحیح راستے دکھلائے. اب ہم عمل کریں یا نہ کریں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ جنہوں نے اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھا ہے. اس بات سے تو آپ کو بڑا بلند آواز سے بولنا چاہیے تھا. یہ میں نے بہت بڑی بات کی ہے. 70,000 مرتبہ قرآن پڑھنے والا. ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو گھر میں رکھا ضرور ہے برکت کے لیے، پر چھتی پہ پڑا ہے، اوپر دھوڑ چڑھ رہی ہے، کبھی اس کو صاف بھی نہیں کیا اور قرآن کبھی کھول کے نہیں دیکھا. ہم مقلد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کے. حضرت نعمان بن ثابت نے 70,000 مرتبہ قرآن پڑھا ہے پوری زندگی میں. اور حضرت میں نے پڑھا ہے کہ آپ روزانہ رات کو 2 نفلوں میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. صرف 2 نفلوں میں. کون امام اعظم ابو حنیفہ؟ جہاں سے بھی علم حاصل کیا جاتا پہنچ جاتے. کبھی ایران میں گئے، کبھی عراق میں گئے، کبھی کوفہ میں پڑھا، کبھی مکہ میں پڑھا. آپ کے 4,000 اساتذہ ہیں. 4,000 اساتذہ جن سے آپ نے تعلیم حاصل کی. ساری زندگی دین متین کی تعلیم حاصل کرتے اور دیتے ہوئے گزری. قرآن کا علم سیکھا اور سکھایا، کیونکہ انہیں پتہ تھا میرے آقا علیہ السلام کا پیغام ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. اب کون سی فقہ ہے جو ہم مانتے ہیں؟ نہ ہم قرآن پڑھیں، نہ ہم نفل نوافل پڑھیں، نہ پوری نمازیں پڑھیں.
اور پھر ہم ایک دوسرے کے خلاف اس کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہیں، شرم آنی چاہیے۔ یہ کام مسلمانوں والا نہیں ہے۔ ہم مقلد ہیں امام اعظم حنیفہ کے، تینوں باقی اماموں نے امام اعظم حنیفہ کو اپنا امام سمجھا، کسی میں کوئی اختلاف نہیں۔ توجہ کیجئے، کون امام اعظم حنیفہ؟ جن کے متعلق امام الانبیاء علیہ السلام نے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ راوی یہاں فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کوفہ میں میرا ایک خادم پیدا ہوگا جو آسمان سے بھی علم اکٹھا کرے گا، زمین تو زمین رہی، آسمان سے بھی علم کو اکٹھا کرے گا، وہ ہوگا نعمان بن ثابت، حضرت ثابت کا بیٹا ہے حضرت امام نعمان، آج جن کے اس پہ ہم بیٹھے ہیں۔ اور کون؟ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی، جنہوں نے ہمیں عشق رسول کا درس دیا۔ ڈی سی آ گیا رات، علامہ کوکب نورانی صاحب نے ایک فقرہ بولا تھا اس میں تقریر میں کہ ڈی سی آ گیا، یہ گول باغ تھا نا، گول باغ، ڈی سی آ کے کھڑا رہا، آپ حدیث پاک کا سبق پڑھاتے رہے، فرمایا فقیر اس وقت تک کسی کی بات نہیں سنتا جب مصطفیٰ کی حدیث پڑھاتا ہو۔ وہی حضرت محدث اعظم پاکستان حدیث مصطفیٰ کا درس دے رہے ہیں، ایک بچہ گیند سے کھیلتا کھیلتا ادھر آ گیا دار الحدیث کی طرف، آپ اٹھ کر کھڑے ہو، وہ واپس ہوا، آپ پھر بیٹھ کے درس حدیث دینے لگے، طلباء کو پڑھانے لگے، پھر وہ بچہ آیا گیند پکڑنے کے لیے، آپ پھر کھڑے ہو گئے، بچہ پھر گیا گیند پکڑ کے، گیند پھر واپس آیا، بچہ پکڑنے کے لیے آیا، آپ درس حدیث چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اب طلباء کہتے ہیں حضور اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ڈپٹی کمشنر آیا ہے، آپ کھڑے نہیں ہوئے حدیث پڑھاتے ہوئے، ڈپٹی کمشنر انتظار کرتا رہا، آپ نے فرمایا جب تک درس حدیث لیتا رہوں گا میں کسی کی بات نہیں سنتا۔ اور دوسری طرف یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ آتا ہے آپ کی طرف، آپ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، درس حدیث چھوڑ دیتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹا یہ بچہ جو ہے یہ سید زادہ ہے، خون رسول ہے، نبی پاک علیہ السلام کی آل میں سے ہے، میں اس کی حیا کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں، وہ جو پڑھا رہا ہوں وہ قول رسول ہے اور یہ خون رسول ہے۔ یہ تھا عشق میرے آقا نعمت حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی کا۔ پھر اس کا صلہ کیا ملا؟ اس عشق مصطفیٰ کا صلہ کیا ملا؟ میرے برادر مکرم حضرت صاحب ذرا فضل رسول صاحب کراچی سے آپ تشریف لائے، حضرات توجہ فرمائیے، مولانا محمد فاضل صاحب فیصل آبادی شیر پنجاب، آپ مجھے خود انہوں نے یہ واقعہ سنایا، حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب نے فرمایا محمد فاضل تیار ہو جاؤ، مولانا فاضل تیار ہو جاؤ، میں پڑھتا تھا حضرت کے ساتھ، حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس میں پڑھتا تھا، یہ مولانا فاضل صاحب سناتے ہیں، کہتے ہیں فرمانے لگے تیار ہو جو آج داتا صاحب جانا ہے، داتا صاحب جائیں گے، آج گاڑی پہ تشریف فرما ہوئے داتا صاحب جانے کے لیے، جب داتا صاحب بازار میں پہنچے نا ایک لسی کی ریڑھی لگی ہوئی تھی، یہ نمکین لسی چاٹی والی، اب بھی وہاں چار شیر کافی لوگ ہوتے ہیں لسیوں والے، اس وقت بھی تھا لسی والا، دل میں خیال آیا گرمی کا موسم ہے میں لسی پی لیتا ہوں، پھر خیال آیا نہیں
پہلے داتا صاحب کی حاضری دیتا ہوں، بعد میں لسی پیوں گا. کہ میں لسی پی لوں گا بعد میں، کیونکہ داتا صاحب کی حاضری زیادہ بہتر ہے پینے سے. زیادہ مقدم ہے داتا صاحب کو سلام کرنا، لسی بعد میں پی لوں گا. مولانا فاضل صاحب فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت صاحب داتا حضور حاضر ہوئے، حاضری پیش کی، آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص سفید داڑھی والا، سونے چہرے والا، خوبصورت، چہرے سے نورانی جھلکیں نظر آ رہی ہیں، آ کے کندھے کو ہاتھ لگاتا ہے اور کہتا ہے سردار احمد یہ تیرے لیے لسی لایا ہوں. تیرے لیے لسی لایا ہوں. حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے لسی کا آرڈر نہیں دیا، میں نے لسی کا آرڈر نہیں دیا، میں ہی پیوں گا. وہ کہنے والا کہتا ہے تیرا نام سردار احمد ہے نا؟ فرمایا میرے جیسے کئی سرداروں میں یہاں جگ پھرتے ہیں، داتا کی نگری ہے. کہنے لگا سردار احمد تو بہت ہوں گے، اب لین پوری سردار احمد آپ بھی ہیں. ذرا کہہ دیجیے سبحان اللہ. ایسے نہیں جو مرید ہیں، جو متعلقین ہیں، بلند ہاتھ کر کے کہتے سبحان اللہ. آپ کے شیخ کی بات سنا رہا ہوں. لین پوری سردار میں صرف آپ ہی ہیں، یہ آپ کے لیے بھیجی گئی ہے. آپ ابھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اس نے لسی سامنے رکھی اور آپ غائب ہو گئے. پتہ نہیں وہ آنے والا کون تھا، کہاں سے آیا، لسی کس نے بھیجی، کوئی پتہ نہیں. مولوی فاضل صاحب کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ وہ بابا کھڑا کھڑا غائب ہو گیا، حضرت صاحب نے لسی پکڑی اور پی گیا. یہ وہ انعام خدا بندی ہے. حضرت محدث اعظم پاکستان کو دل میں جو خیال آیا خدا نے پورا فرمایا. کیوں پورا فرمایا؟ اس لیے کہ ساری زندگی نبی پاک کے عشق میں گزاری، ساری زندگی نبی پاک کے دین کا ہوکا دیتے رہے، ساری زندگی نبی کے دین کی شمع کو جلاتے رہے، نگاہوں سے بندوں کو تدریس دیتے رہے، دیکھتے ادھر پڑھا دیتے. کیا مقام تھا آپ کے علم حدیث کا، اور کیسے آپ شیخ الحدیث ہیں؟ 1 2 4 10 نہیں، سینکڑوں شیخ الحدیث پیدا کیے ہیں. مولانا اجمل رضا ہمارے گجرانوالہ کے خطیب ہیں، آپ سب جانتے ہیں. وہ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ ایک مائی، میں والا اس کے لیے ان کو دے رہا ہوں کہ یہ وہ راوی ہیں. کہتے ہیں ایک مائی آئی حضرت محدث اعظم کی بارگاہ میں، کہنے لگی حضور یہ اپنا بچہ لے کے آئی ہوں، اس کو پڑھائیے. آپ فرمانے لگے چھوڑ جاؤ. 5 ماہ کے بعد مائی دوبارہ آ گئی، کہنے لگی حضور میرے بچے کا کیا حال ہے. آپ نے فرمایا مائی بچہ اپنا لے جاؤ، یہ پڑھنے کے قابل نہیں، کند ذہن ہے، یہ پڑھائی نہیں کرے گا، وقت ضائع کرے گا، لے جائے اسے. وہ کہنے لگی حضور میں تو نہیں لے کے جاؤں گی اسے. فرمایا کیوں؟ کہنے لگی اس کا باپ نہیں ہے، میں تو آپ کی خدمت کے لیے اسے چھوڑ کے گئی ہوں، یہ آپ کی بھینسوں کو پٹھے ڈالے گا. آپ نے فرمایا میرے پاس ملازم ہے، میں اس کو پے کرتا ہوں، تنخواہ دیتا ہوں، وہ میری بھینسوں کو چارہ ڈالتا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں. وہ مائی رونے لگی، کہنے لگی حضور میں تو آپ سے معاوضہ طلب نہیں کر رہی، یہ صرف آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے پاؤں دبائے گا، آپ کی مالش کرے گا، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کا غلام بن کے رہے گا. جب وہ مائی روئی، آپ تو بڑے نرم دل تھے نا، آپ خاموش ہو گئے، چھوڑ جا مائی. اب بچہ جو ہے وہ مائی کا بچہ 8 سال یہاں رہا، سبق میں نہیں بیٹھا، اس نے پڑھا نہیں،
میں حضرت محتسب کی بات کر رہا ہوں جس دن جلسہ دستار فضیلت ہوا 8 سال کے بعد، جو اس کی کلاس کے لوگ تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پہ، آج ان کی دستار بندی ہے، سارے بڑے خوش ہیں، جیسے کہ آج رات کو بھی ہوگی۔ یہ 73 سے 62واں سال ہے، دستار بندی ہو رہی ہے، دستار بندی کی رات سارے بیٹھے ہیں، علماء و مشایخ سے سٹیج بھرا ہوا ہے، دنیا کے نامور علماء سٹیج کی جن بنتے ہیں اور بنتے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس بچے کا نام سب سے پہلے بولا جائے گا نا، اس کی ساری دستار میں خود اکیلا کروں گا، باقی بچوں کی دستار باقی علماء مشایخ کریں گے۔ اب اس بچے کا نام بولا جس نے پڑھا ہی نہیں تھا، یہ دیکھ کر باقی جو علماء تھے نا، جو طالب علم اس وقت پڑھ کے فارغ ہو رہے تھے، وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، مسکرا رہے ہیں، اس نے پڑھا ہی نہیں، اب اس کو کیا آئے گا، حضرت صاحب اس کی دستار کرنے لگے ہیں۔ میرے آقا نعمت حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے دستار پکڑی، اس کے سر پہ آپ نے اپنے دستے مبارک سے دستار مصطفیٰ کو سجایا۔ جب سجایا آپ نے اکیلے، وہ علماء جو فارغ ہوئے تھے وہ کہتے تھے جس مسئلے پہ ہم اڑ جاتے تھے وہ مسئلہ وہی بیان حل کرتا تھا جو نبی حضرت محدث اعظم کے جانوروں کو چارہ ڈالتا تھا۔ جس مسئلے کی ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی وہ ہمیں بغیر کتابوں کے بتا دیتا تھا، کتاب فلانی، صفحہ فلانا، حدیث نمبر یہ، وہ مسائل حل کرتا تھا۔ میں پوچھتا ہوں اس نے کہاں پڑھا؟ وہ تو نگاہ محدث اعظم کے محدث اعظم میں آ گیا تھا۔ آپ نے اسے اتنا علم عطا فرمایا نگاہوں سے، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت محدث اعظم پاکستان کے عرس پر آ کر کوئی بندہ پروٹوکول مانگے کہ میں آیا ہوں، میں بڑا خطیب ہوں، اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں میرے نزدیک۔ یہاں تو ہم آتے ہیں سر زمین جھکانے کے لیے، یہاں پروٹوکول نہیں آتے، ان کے نام کا صدقہ لاکھوں کھا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے اس در سے فیض پایا ہے، میں نے حاجی ابو داؤد محمد سارق جیسے جنے، مولانا محمد شفیع صاحب میرے والد مکرم، آپ مولانا بشیر صاحب روڈیالے والے، مولانا فاضل صاحب، سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی، مولانا ضیاء اللہ قادری، مولانا محمد فاضل صاحب، میں نے وہ بڑے بڑے نام دیکھے ہیں اور بڑے بڑے نام میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ جب لنگر کے لیے حاضر ہوتے لائن میں لگ کر لنگر لیا کرتے تھے۔ میں نے ایک دن پوچھا شفیع شاہ صاحب سے، میں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے، آپ کسی اور جگہ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کا واحد وہ بندہ ہوں جس کو کوئی بندہ انگلی بھی نہیں کر سکتا، اشارہ بھی نہیں کر سکتا، اور پروٹوکول مانگتے ہر جگہ سے، پیسے بھی لیتے ہیں، یہاں کیا خاص بات ہے؟ واللہ ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، محدث اعظم کے مزار کے سامنے بیٹھا ہوں، مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، مجھے ایک کلمہ نصیب نہ ہو مرتے وقت اگر ایک بھی جملہ غلط کہوں، مجھے کہنے لگے مولانا ضیاء اللہ صاحب ہم کھاتے ہی حضرت محدث اعظم کا صدقہ، اور یہاں سے جو فیض ملا ہے میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ یہ سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی کے لفظ ہے، یہاں سے جو فیض میں نے دیکھا ہے، حالانکہ میرے پیر خانہ نہیں، استاد خانہ نہیں، اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فیض میں نے یہاں سے ملا ہے مجھے پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ تو اتنے بڑے جید علماء، خطیب علماء، یہ علماء کی منڈی ہے۔ آپ سبزی منڈی جاتے ہیں سبزی خریدنے کے لیے،
فروٹ منڈی جاتی ہیں فروٹ لینے کے لیے، غلہ منڈی جاتے ہیں غلہ لینے کے لیے۔ اب پوری دنیا میں جس کو علماء چاہیے وہ محدث اعظم کے در پہ آتا ہے۔ مولویوں کی منڈی کہا جاتا ہے، مولویوں کی منڈی۔ ہر سال سینکڑوں علماء یہاں پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس طرح توجہ نہیں کی کہ یہاں سے کیا مل رہا ہے۔ مصلی رسول کے وارث، ممبر رسول کے وارث یہاں سے تیار ہوتے ہیں، یہ وہ آستانہ ہے۔ اچھا پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، کوئی عالم دین ایسا نہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس آستانے سے منسلک نہ ہو، بالواسطہ یا بلا واسطہ جو یہاں کا شاگرد نہ ہو۔ کوئی ایک عالم دین دکھا دو مجھے۔ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا، میں دنیا کی بات کرتا ہوں۔ پوری دنیا میں کوئی ایک عالم دین ایسا دکھا دے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس در سے فیض یاب نہ ہو۔ کوئی ایک دکھا دو۔ بڑے بڑے جید علماء حضرت محدث اعظم کے شاگردوں میں سے ہیں جو آگے نور تعلیم کا نور جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ یہ وہی سلسلہ جو امام اعظم سے شروع ہوا اور آج تک چل رہا ہے۔ اسی لیے تو ہم ساتھ اس سے امام اعظم اور محدث اعظم مناتے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد اللہ ان کو عمر دراز عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ جس انداز سے، جس عقیدت سے، جس محبت سے اب اس سے پاک ہوتا ہے نا، کیا بات ہے۔ علماء کے لیے علیحدہ علیحدہ انتظامات، علماء کے لیے علیحدہ علیحدہ کھانے، پروٹوکول۔ میں علماء کی خدمت میں گزارش کروں گا یہاں آ کے پروٹوکول نہ مانگا کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ وہ آستانہ ہے جہاں آ کے سر جھکا کے نیاز مندی پیش کیا کرو۔ خدا کی قسم اسی میں بہتری ہے۔ لو جی مولانا باغ علی صاحب، مینوں قسم ہے رب ذوالجلال دی، میں جدوں دا اس در نال وابستہ ہویا نا میرے دل ہی بدل گئے، دل ہی بدل گئے نے۔ کبھی کسی کو خاطر ہی نہیں آتا، کوئی بھی ہوئے پرواہ نہیں کری کیتی، کیونکہ میرا سائیں زندہ ہے۔ جنہ دے سائیں زندہ انہوں ڈر دے نہیں، بولو جنہ دے سائیں زندہ انہوں ڈر دے نہیں۔ اس واسطے میں تہاڈی خدمت گزارش کراں گا، تہاڈے سائیں زندہ نے تاں تسی بولو دے کچھ تو ہوندے ہو۔ اللہ کریم تانوں مینوں استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تشیلاتے ہیں فاضلی نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد عمران صاحب قادری متعلم جامعہ محدث اعظم پاکستان۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ یا الہی سر در احمد پہ ہو وقت اجل، مرشدی سردار احمد بارزا کے واسطے۔ یا خدا سر پر میرے دائم رہے فضل رسول، فضل کر فضل رسول باصفا کے واسطے۔ ہم غلاموں کو ملے فیض رسول ہاشمی، مرشدی فیض رسول حق نما کے واسطے۔
خلاق عالم کی حمد و ثنا، تاجدار کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، روح کائنات، جان کائنات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مقدس بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، واجب التعظیم زینت محفل علماء عظام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان مکرم، اخلاقی و فکری تربیت کا سفر مسلسل جد و جہد کا تقاضا کرتا ہے۔ قافلہ انسانیت کی تربیت کا سفر دار ارقم اور صفہ کے چبوترے سے شروع ہوا۔ ان دو عظیم درسگاہوں نے اپنا منشور و مقصود انسانوں کی تربیت و تزکیہ کو رکھا۔ ان دو عظیم درسگاہوں سے فیض یافتہ لوگ پورے عالم میں نور و خوشبو بن کر بکھر گئے۔ وہ اس امت کے پہلے صوفی بھی تھے اور عالم بھی، وہ فکر و غیور کے حامل بھی تھے اور شریعت کے علم بردار بھی، وہ بدر و خندق کے مجاہد بھی تھے اور صفہ کے طالب علم بھی۔ کہیں پر اس امت کے پہلے صوفی جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نظر آتے ہیں۔ دینی قدروں کے احیاء کے لیے جب جہاد کا وقت آتا ہے تو تلوار بن کر میدان عمل میں اتر آتے ہیں اور فرماتے ہیں، لوگوں اگر کوئی شخص زکوٰۃ میں ایک رسی بھی دیا کرتا تھا تو یہ ابو بکر صدیق اس سے ہر صورت وہ رسی وصول کرے گا۔ کہیں پر ہیبت و دبدبے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، لیکن تواضع و انکساری اور خدمت خلق کا یہ عالم تھا کہ رات کی تاریکیوں میں اس دکھی امت کے دکھوں کا مداوع کرتے تھے۔ وہ راتوں کے راہب بھی تھے اور دنوں کے شاہ سوار بھی، وہ دن کے اجالوں میں سلاطین وقت بھی تھے اور رات کی تاریکیوں میں مخلوق خدا کے خادم بھی۔ یہ تھے ان اولین درسگاہوں سے فیض یافتہ جماعت صحابہ جو پورے عالم میں نور و خوشبو بن کر بکھر گئے۔ عزیزان مکرم، جب تک تربیت و تزکیہ کا یہ سفر ساتھ ساتھ چلتا رہا، قافلہ انسانیت عروج کی منازل طے کرتے رہے۔ کردار سازی و انسان سازی، تربیت اخلاق اور تزکیہ نفوس کی بھی منزلیں طے ہوتی رہی۔ تاریخ کا یہ دور روشن ترین دور تھا کہ جب فقیہ شہر کی مسند بھی آباد تھی اور صوفی باصفا کا حجرہ بھی روشن تھا۔ یہی وہ دور تھا کہ جب طریقت و شریعت باہم دستے کی ربانہ تھے، تعلیمی و خانقاہی نظام ہم رکاب تھا۔ وہ یار کیسا زمانہ تھا! حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فقیہ شہر بھی ہیں اور صوفی باصفا بھی، صوفی ایسے کہ جس یہودی سے قرض لینا تھا اس کے سایہ دیوار پر بھی کھڑے نہیں ہوتے، کیوں؟ اسی لیے کہ اتنا سا نفع لینا بھی کہیں سود نہ بن جائے۔ اور آپ کی علمی مجلس کا یہ عالم تھا کہ جب مسند حدیث پر جلوہ فراز ہوتے تو حضرت امام ابو یوسف امام محمد جیسے تلمذ اختیار کرتے ہوئے نظر آتے۔ اور آپ کے فقر و غنا کا یہ عالم تھا کہ جب بادشاہ وقت کی طرف سے آپ کو وزارت کی پیشکش کی جاتی ہے تو آپ بے نیازی سے فرماتے ہیں، یہ وزارت، یہ عہدے، یہ ملازمت تو بہت بڑی چیز ہے، اگر حکومت یہ مجھ سے مطالبہ کرے کہ اس شہر کے مسجدوں کے دروازے گن کر بتاؤ تو یہ فقیر یہ کام کرنے کے لیے بھی حاضر نہیں ہے۔ عزیزان مکرم، دار ارقم اور صفہ کے چبوترے کا فیض آگے بڑھتا ہے۔ اس امت کے افق پر علم و معرفت اور طریقت و حکمت کے پیشوا صلحاء کی ایک کہکشاں بکھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جناب کوئی سر سقطی ہے تو کوئی جنید بغدادی ہے، کوئی بشر حافی ہے تو کوئی بایزید بستامی ہے، کوئی سرکار غوث العظم کہلواتے ہیں تو کوئی امام ابو الحسن خرقانی ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کے نام سے جانے جاتے ہیں تو کوئی شاہ سراج الحق چشتی ہے، کوئی حضور محدث اعظم پاکستان ہے تو کوئی شیخ شمس المشائخ ہیں۔ الغرض یہ بہار، یہ عروج، یہ باغپن
اس حقیقت کی بدولت ہے کہ طریقت و شریعت آپس میں گریبان نہ تھے، تعلیمی و خانقاہی نظام ایک تھا، لیکن عزیزان مکرم جب ان دو اداروں کا سنگم ٹوٹتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علم محض معلومات تک محدود وہ معرفت نہ بن سکا، جب علم والے تصوف سے خالی ہوئے تو طریقت والے شریعت سے محروم ہو گئے، یہ امت بے عملی کا شکار ہونے لگی، یہ زوال کا سلسلہ شروع ہوا، حرکت ایمان اور ایمان کی حرارت جمود کی صورت اختیار کرنے لگی، آنے والوں کے دکھوں کا مداوا نہ شیخ خانقاہ کے پاس موجود نہ فقیہ شہر کے پاس موجود، پھر حال یہ ہوا کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، بوئے کلندری نہ رہی، ہوئے دل نوازی نہ رہی، وہ جامع طریقت جو آنے والوں کی لوگوں کی پیاس کو بجھایا کرتا تھا وہ خود آج کاسہ گدائی بن گیا، وہ جو فقر و غنا اور توکل کا نور بانٹتے تھے آج وہ خود ہاتھ پھیلانے لگے، میں یوں کہوں کہ طریقت دکانداری میں ڈھلنے لگی، جس کو کچھ کام کرنے کے لیے نہ ملا وہ جناب طریقت کی دکان کھول کے بیٹھ گیا، ہاں مجھے کہنے دیجئے، طریقت بکنے لگی، مسند خلافت کی سودا بازی ہونے لگی، تصوف کی دھجیاں اڑنے لگی، صوفیاء کے ٹائٹل تھے، ننگے طریقت ننگے شرعیت اسٹیجوں پر دندانے لگے، ہاں یہی آستانہ تھا جب ان نگفتہ حالات میں، ان پریشان کن ماحول میں اس آستانہ عالیہ نے پوری طاقت کے ساتھ اس آواز کو بلند کیا تھا کہ نگہبان بن کر جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والوں عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی، اسی آستانہ عالیہ نے پوری جرت کے ساتھ کہا تھا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اس طریقت مافیا کے خلاف آواز اٹھاتا ہوا یہی آستانہ نظر آتا ہے، عزیزان مکرم یہی آستانہ ہے، یہاں پر آنے والوں کو اس آستانہ عالیہ نے یہ سبق سکھایا کہ طریقت و شریعت ایک دوسرے سے جدا نہیں، طریقت شریعت کو روح میں اتارنے کا نام ہے، یہی وجہ ہے کہ آج اس آستانہ عالیہ کے پلیٹ فارم پر اگر کوئی تاجر طریقت کا سبق پوچھنے آتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ جناب یہ فلاں رنگ کا چولا پہن، یہ پٹکا پہن، اتنے پیسے گلے میں ڈال، اتنے پیسے اس گدی کے نیچے رکھ اور پھر جمعرات کو آنا، آج بار بڑا سخت ہے، نہیں، اس آستانہ عالیہ نے اسے یہ سبق سکھایا کہ تیری دکان پر بیٹھنا اس حال میں کہ تیری زبان پر سچ ہو، تیری طلب رزق حلال ہو، تیری طلب حرام سے بچنا ہو تو پھر تجھے مبارک ہو، یہی ہے درس طریقت، یہی ہے درس شریعت، عزیزان مکرم اگر کوئی طبیب آیا تو اسے تویز داغوں یا چلہ گاہوں کا شیڈول نہیں دیا گیا بلکہ اسے کہا گیا کہ اپنا کام دیانتداری سے کر اور خدمت خلق کو اپنا وظیفہ بنا لے، یہی ہے درس طریقت، یہی ہے درس شریعت، کوئی معلم ہو یا متعلم، کوئی مبلغ ہو یا محقق، اسے دو لفظی بات اس آستانہ عالیہ نے سکھا دی کہ اپنی توجہات کا مرکز گنبد خضرا کے مکین کو بنا لو، سونے محمد کا نقشہ پکا لو، ان کی سیرت اپنا لو، یہی ہے درس طریقت، یہی ہے درس شریعت، اس آستانہ عالیہ نے اپنے متعلم کو شریعت کا نور دیا، شعور و آگاہی کا نور دیا اور ساتھ ساتھ تبلیغ کے جذبے بھی دیے اور ساتھ طریقت کا وظیفہ بھی لازمی دیا کہ کہیں تمہاری نظر لوگوں کو جیبوں پر نہیں ہونی چاہیے، یہی ہے درس طریقت، یہی ہے درس شریعت، عزیزان مکرم اس آستانہ عالیہ نے اس امت کی موت تک بھی یہ پیغام پہنچایا کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اپنے گھروں کو تربیت گاہ بنا لو، یہی ہے درس طریقت، یہی ہے درس شریعت، اس آستانہ عالیہ نے اس امت کی بیٹیوں تک بھی یہ پیغام پہنچایا کہ تمہاری پردے کی ایک ایک تار تمہاری آبرو، تمہاری عزت کی محافظ ہے، تمہارا باحجاب رہنا، تمہارا باکردار رہنا، تمہارا باحیا رہنا، بس یہی ہے تمہارے لیے درس طریقت، یہی ہے درس شریعت، اس آستانہ عالیہ نے اپنے پاس آنے والوں کو یہ سبق نہیں سکھایا کہ اپنے گھروں کے اندر اپنے والدین کو تڑپتا چھوڑ کر اس آستانے پہ آ جاؤ تمہیں یہاں سے قرب ملے گا، نہیں، ہمیں یہ وظیفہ زبانی یاد کروایا کہ اس وقت تک تمہیں اس آستانے سے قرب اور کچھ بھی فیض
فرض نہیں مل سکتا جب تک تم اپنے گھروں کے اندر اپنے والدین کو راضی نہیں کر لیتے۔ آج تو لوگوں نے اپنی دکانداریوں کو چمکانے کی خاطر پریشان حال لوگوں کو ان کے خونی رشتوں سے یوں توڑ دیا کہ جناب تم پر تو تمہارے اپنوں نے جادو کروایا ہے۔ لیکن آج اس آستانے پہ آنے والوں، میں تمہیں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، میں لاکھوں بار مبارکباد دیتا ہوں۔ تمہیں تو اس آستانے سے پیارے محمد کا میٹھا فرمان سنایا گیا ہے کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، اور جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں پار دو۔ یہی ہے درس طریقت، یہی ہے درس شریعت۔ اس آستانے پہ آنے والوں ذرا ہوش و حواس سے آنا۔ یہاں تو عشق مجازی کے مارے ہوئے بھی آئے تو انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ جا حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں بیٹھ، یا اتنے تویز پکڑ فلاں قبرستان میں ڈال کیا، یا یہ فلاں رنگ کا دھاگا پکڑ اس کو اپنے ہاتھ میں باندھ۔ نہیں نہیں، اسے کہا گیا کہ کہاں بھٹک رہا ہے، آ تجھے سونے محمد کے حسن کا نقشہ پڑھائیں، پھر تو یہ دنیا کے نقش و حسن کے نقشوں کو بھول کر پھر تیری زبان سے یہی نکلے گا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ تشریف لاتے ہیں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محب النبی صاحب قادری رضوی، تشریف لاتے ہیں۔ آپ ان کی آمد سے پہلے ان کے شایان نشان نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، بلند آواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان محدث اعظم پاکستان، عرس امام اعظم و محدث اعظم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما